آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانان ہند کے نام آج ایک درد مندانہ اپیل جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان جو نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے مسائل میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے، اسی طرح معاشرتی مسائل، نکاح و طلاق، خلا، عدت، میراث، ولایت و حضانت وغیرہ میں بھی شریعت کے حکم پر قائم رہنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آج یہاں جاری ایک ریلیز کے مطابق ان امور سے متعلق بیشتر احکام براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور فقہا کے درمیان متفق علیہ ہیں، اس لیے ان احکام کو دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے سامنے یونیفارم سول کوڈ کا جو مجوزہ خاکہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے امور میں شریعت کے آئلی قانون سے متصادم ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے دینی نقطہ نظر سے یہ قطعا ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہے اور یہی تنوع اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر اس تنوع کو ختم کیا گیا اور ان پر ایک ہی قانون مسلط کر دیا گیا تو اندیشہ ہے کہ اس سے قومی یکجہتی متاثر ہوگی۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حکومت نے مختلف علیحدگی پسند قبائل کو اسی وعدے پر قومی دھارے میں شامل کیا ہے کہ ان کے رواجی قانون کو متاثر نہیں کیا جائے گا۔ یونیفارم سول کوڈ سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے پرسنل لاء کے سلسلے میں مختلف گروہوں کے نقطۂ نظریے کی رعایت کرنا ضروری ہے اور یہی دستور کی روح ہے۔ لا کمیشن آف انڈیا نے کچھ سالوں پہلے یونیفارم سول کوڈ کے لیے ایک سوال نامہ جاری کیا تھا۔ بورڈ نے اس کا تفصیلی جواب بھی داخل کیا اور بورڈ کے وفد نے کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات کر کے بالمشافہ بھی اپنا نقطۂ نظر رکھا اور انہوں نے ایک حد تک بورڈ کے موقف کی تحسین بھی کی۔ اب دوبارہ 14 جون سن 23 کو لا کمیشن آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر اس سے متعلق سوال نامہ جاری کیا ہے اور جماعتوں اور افراد سے خواہش کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایک ماہ کے اندر یعنی 14 جولائی تک اپنا نقطۂ نظر داخل کریں۔ اس پس منظر میں بورڈ ماہر وکلاء اور قانون دانوں کے مشورے سے ایک مختصر اور جامع ڈرافٹ بنیادی جواب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اسی کے مطابق مختلف افراد اور تنظیموں کی طرف سے جواب دینا مناسب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک تفصیلی ڈرافٹ یعنی جس میں مجوزہ قانون کے تمام پہلوؤں کی وضاحت ہوگی، اس کو بعد میں لا کمیشن کے سپرد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ ہمیشہ سے اس مسئلے میں چوکس اور باخبر رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے لیے اس کی مستقل کمیٹی ہے، اس نے ماہر وکلاء کا ایک پینل تشکیل دیا ہے۔ مختلف غیر مسلم اقلیتی نمائندوں، اپوزیشن لیڈروں اور دلتوں سے ملاقات کر کے اس مسئلے میں بورڈ کے نقطۂ نظر کی تائید و حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اس پس منظر میں تمام مسلم تنظیموں سے مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے افراد جیسے اساتذہ، ڈاکٹرز، وکلاء، سماجی کارکنان، مذہبی رہنماؤں اور خاص طور پر خواتین اور چھوٹی بڑی مذہبی اور ملی تنظیموں سے اپیل ہے کہ وہ بورڈ کی ہدایت آنے کے بعد اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ تعداد میں لا کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنا اعتراض داخل کریں اور برادران وطن کو بھی اس پر آمادہ کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام طبقات اس سے متاثر ہوں گے۔ نیز دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کی جو آزادی دستوری طور پر حاصل ہے وہ برقرار رہے۔ بورڈ اطمینان دلاتا ہے کہ وہ ہر سطح پر یونیفارم سول کوڈ کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا، اس کے لیے تمام پرامن ممکنہ وسائل کا استعمال کرے گا اور پوری ملت اسلامیہ ہند سے امید رکھتا ہے کہ بورڈ جب بھی اس سلسلے میں کوئی آواز دے گا سب کے سب اس پر لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔